اب ایک لائن ملاحظہ فرمائیے، غالب دوسرے اقتباس میں کہتے ہیں، اگرچہ یک فنا ہوں مگر مجھے اپنے ایمان کی قسم میں نے اپنے نظم اور نثر کی داد پائی نہیں۔ یعنی غالب کو کلام ہندی یعنی اردو میں، جسے ہم اس زمانے میں ریختہ بھی کہتے تھے، ان کی نثر اور نظم کی داد انہیں صحیح طریقے سے نہیں مل پائی ہے۔ غالب بہت خوددار آدمی تھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کو دہلی کالج میں پڑھانے کے لیے جب بلایا گیا، فارسی کا معلم مقرر کیا گیا، اور وہ جب تانگے میں بیٹھ کر کے گئے، لیکن وہاں کے پرنسپل ان کی تعظیم کے لیے نہیں آئے، تو انہوں نے کوچوان سے کہا کہ آپ یکا آگے بڑھائیے، یعنی اب ہم اس کالج میں نہیں پڑھائیں گے۔ دوسری بات اور بتا دیں ہم آپ کو، غالب نے ایک جگہ اپنے ایک مکتوب الیہ کو لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ داد میرے کلام کی مجھے ملنی ہی چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں انورٹڈ کوما بند ہے اس ٹائم، اب دیکھیے، خدا کے واسطے داد دینا، اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے، اگر ریختہ وہ تھا تو پھر یہ کیا ہے۔ یعنی اس زمانے میں اردو کو ریختہ کہا جاتا تھا، اس کے بعد ہندوستانی کہا جانے لگا، اور پھر بعد میں اردو ہی کہا جانے لگا۔ تو وہ اپنے ریختہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ ان کا ماننا ہے کہ ان کے کلام کی، ان کی نثر اور نظم کی تعریف کی جائے، داد دی جائے کہ ان جیسا اس زمانے میں کوئی نہیں ہے، یکتائے زمانہ تھے وہ۔ اب وہ آگے کہتے ہیں، آپ ہی کہا اور آپ ہی سمجھا۔ آغا خاں ایش دہلوی نے غالب کے کلام کے بارے میں کہا تھا، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ یعنی ان کے کلام میں مشکل گوئی ہے۔ تو غالب نے اس خط میں اعتراف بھی کیا ہے کہ آپ ہی کہا آپ ہی سمجھا۔ ایک قطعہ میں غالب لکھتے ہیں اپنی مشکل گوئی کے بارے میں، اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، مگر ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے۔ اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، مگر ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے، اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا، آپ لکھتے تھے ہم اور آپ ہی اٹھا رکھتے تھے۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ غالب کی مشکل گوئی ان کے حریفوں کے لیے ایک ان کی کمزوری تھی، غالب کی کمزوری تھی، اور وہ غالب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ غالب بہت مشکل لکھتے ہیں اور وہ ان کے خیال تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے غالب کی شاعری میں خیال بندی جو ہے، وہ ان کا خیال بندی کے معاملے میں غالب اپنی ایک انفرادیت رکھتے ہیں۔ اب غالب لکھتے ہیں، قلندری و آزادگی و ایثار و کرم کے جو دوائی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے ہیں، بقدر ہزار ایک ظہور میں نہ آئے۔ یعنی صوفیانہ پن، قلندری اور فقیری جو ان کے مزاج میں موجود ہے، وہ ہزار لوگوں کے اندر بھی موجود نہیں ہے، ایسی چیزیں کم ہی لوگوں کے اندر ملتی ہیں۔ اب وہ اپنی فقیری کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے درویش صفت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر انہیں علم کے لیے شیراز، مصر اور نجف جانے کی تمنا ہے، لیکن ان کے جسم میں اس عمر میں وہ طاقت نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ خط 1865 میں لکھا گیا تھا، 1869 میں غالب کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ ان کے انتقال سے 4 برس پہلے ہی یہ خط لکھا گیا تھا۔ تو ایک لائن جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے، نہ وہ طاقت جسمانی کہ ایک لاٹھی ہاتھ میں لوں اور اس میں شطرنجی اور ایک ٹین کا لوٹا میں سوت کی رسی لٹکا لوں اور پیادہ پا چل دوں، کبھی شیراز جا نکلا، کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی نجف جا پہنچا۔ یعنی ایک سوت کی رسی میں لوٹا لٹکا کر کے، ہاتھ میں لاٹھی لے کر، اور شطرنجی جسے ہم کہتے ہیں 7 رنگ کی ایک دری ہوتی ہے جو اکثر درویش صفت لوگ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور جہاں
ان کا دل چاہا، بوریا بچھایا، وہ دری بچھائی اور بیٹھ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی میری نجف جانے کی تمنا ہے، کبھی شیراز جانے کی تمنا ہے، اور کبھی مصر جانے